سواں میں کھڑا ہوں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالہ سے لے کر سواں تک تقریباً 5-6 فٹ پانی کھڑا ہے۔ اربوں روپے کی لاگت سے یہ چند سال قبل روڈ تعمیر ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود یہاں نہ نکاسی آب ہے، نہ کوئی ٹریفک کا کوئی ماحول ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں راستے میں، درجنوں گاڑیاں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں، اور انتہائی مشکلات میں لوگ جو ہے یہ یہاں سے سفر کر رہے ہیں۔ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں لوگوں کو پھنسے ہوئے، اور حکومت کا کوئی یا نہ ٹریفک کا ڈیوٹی دینے والا موجود ہے، نہ کوئی انتظامیہ موجود ہے، نہ کوئی اہلکار موجود ہے، نہ منتخب نمائندوں نے کبھی ادھر توجہ دی۔ یہ سواں کیمپ سے جو سیالہ روڈ ہے، یہ اربوں روپے کی روڈ جو ہے بنی تھی، تقریباً 2-3 سال ہوئے ہیں، لیکن یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا حالت ہے، تمام گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اور لوگ پریشان کھڑے ہیں، اور روزے میں کئی گاڑیوں کے وہ شیشے ٹوٹ کے، کئی گاڑیوں کے پیچھے بولٹ وغیرہ ٹوٹ کے منتخب نمائندے سوئے ہوئے ہیں۔ ہم عوام علاقہ عوامی نمائندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے حالات پر توجہ دی جائے اور ان حالات کو کنٹرول کر کے اس روڈ کو صحیح بنایا جائے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر، جہاں تک میری نظر جاتی ہے، جہاں تک یہ روڈ ٹریفک ساری بند ہے، رباط روڈ سے لے کے کوٹا، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ شیئر کریں تاکہ حکومتی ایوانوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ سیالہ اوور ہیڈ جو فاٹک ہے اس کا بھی برا حال ہے، اور اوور ہیڈ برج نہ بن سکا ہے، جس کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک جام رہتی ہے۔ پورے آزاد کشمیر کی جو ٹریفک ہے، کروڑ ڈیم کی ٹریفک ہے، کیرل کی ٹریفک ہے، ساری اس روڈ سے جاتی ہے۔ یہ ڈیفنس روڈ ہے، لیکن حکومت کی نااہلی، منتخب نمائندوں کی نااہلی، جتنے بھی حکمران یہاں اس سے پہلے یا بعد میں آئے ہیں، ان تمام حکمرانوں نے جو ہے وہ صرف کمیشن کھائے ہیں، صرف جو ہے وہ پیسے بچائے، اربوں روپے بچائے ہیں، اور سڑک پہ جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ کسی بھی مہذب ملک میں یا کوئی بھی ایسا دیکھیں کہ یہ روڈ کی حالت دیکھیں کہ یہاں کوئی پانی کا نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ اس لیے لائیو دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کئی عورتیں بچے جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، کئی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 2 گھنٹے سے ٹریفک جام ہے۔ سیالہ سے آ کر سیالہ سے یہاں تک ہمیں 3 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ٹریلے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی گزر نہیں سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر، آپ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک تقریباً 5-6 فٹ پانی کھڑا ہے۔ آپ جتنے بھی یہاں دیکھ رہے ہیں یہ شیئر کریں، میری یہ اپیل ہے کہ کوٹا پریس میڈیا سینٹر کی ٹیم یہاں موجود ہے، اور آپ جتنا بھی ہے اس کو آگے سے زیادہ شیئر کریں، اور آج یہ چیز ساری حکومتی ایوانوں تک پہنچنی چاہیے، وزیر اعظم تک پہنچنی چاہیے۔ یہ اسلام آباد کا علاقہ ہے، اسلام آباد جہاں دارالخلاف ہے پاکستان کا، جہاں کے MNA، جہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں سارے سوئے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ یہ کب سے آپ کھڑے ہیں، یہ کیا حالات ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ صبح سے کھڑے ہیں، یہی پوزیشن ہے۔ ہم لوگوں نے تقریباً کافی گاڑیاں نکال دی ہیں مشینوں کے ساتھ بھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا کوئی خدمت خلق کر رہے ہیں آپ یہاں؟ جی بالکل، مشینوں کے ساتھ مثلاً مین ہال بھی صاف کیے ہیں، لیکن کوئی بالکل اس طرح کیا پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی پانی کی نکاسی نہیں ہے سر، پانی کی نکاسی نہیں ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پہلے ہم لوگوں نے کھدائی کی تھی، بالکل پیچھے آئے بھی نہیں ہیں لوگ، تو پھر ابھی نالا بند ہو گیا تو کس طرح کا پانی جائے، بالکل کوئی راستہ بھی نہیں ہے پانی کا۔ یہ تقریباً کتنے 2-3 گھنٹے سے ٹریفک بند ہے؟ سر 3-4 گھنٹے سے ٹریفک اس طرح ہی ہے۔ تو آپ حکومت کے حوالے سے، اس اقدام کے حوالے سے کیا کریں؟ یہ جو روڈ ابھی پیچھے بنی تھی تقریباً 2 سال ہو گیا، تو اس میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا، کیا ہوا ہے؟ سر اس طرح کا کوئی نہ کوئی MNA ہے، کوئی اس طرح کا آدمی آ جائے، کوئی نالا صاف ہو جائے، مثلاً عوام ذلیل ہو رہی ہے، روزے دار آدمی، ہم بھی روزے دار ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم گاڑیاں آگے پیچھے نکلوا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں اس میں؟ نمائندے کوئی اس علاقے کی توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ نہیں کوئی بھی نہیں دے رہے۔ یہ دیکھیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ حکومت کی نالی ہے، 3 گھنٹے سے ٹریفک جام ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، آواز ذرا اونچی آواز سے کہیں۔ کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے۔
یہ اونچی آواز سے سنتے ہیں, یہ بہرے ہوئے ہیں, ان کو آواز نہیں جائے گی اس طرح. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ پریشانی کا شکار ہیں روزے کی حالت میں. لاک ڈاؤن جہاں پہ دفعہ 144 بھی یہ نافذ ہے, اس کے بعد کرونا وائرس کی, یہ دیکھیں کیسے گاڑیوں کو دھکے لگائے جا رہے ہیں, لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں قیمتی. آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ جتنا شیئر کریں گے حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں گے تو اس کا کوئی سدباب نکلے گا, ادروائز اس کا کوئی سدباب نہیں ہے, کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. اس کا فقط سلوشن ایک ہی ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں, ان کو ان کا پیغام پہنچائیں کہ ان کو منتخب کس لیے کیا جاتا ہے. ان کو منتخب اسی لیے کیا جاتا ہے کہ عوام کو جو درپیش مسائل ہیں اس سے آئے ہیں. ہم جانتے ہیں بھائی سے. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, آپ کیا کہتے ہیں؟ کافی دیر سے آپ ادھر ویٹ کر رہے ہیں. 2 گھنٹے ہو گئے, بڑے اونچا بولیں. میں نے کہا 2 گھنٹے ہو گئے, بہت خوار ہو رہے ہیں, بہت برا حال ہے. یہ عوامی نمائندوں کی نائلی ہے حکومت کی, آپ ان کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہم تو نیا پاکستان چاہتے تھے لیکن یہ پرانے سے بھی بدتر ہو گیا ہے. یہ لوگوں کے تاثرات بھی آپ جان سکتے ہیں. یہ پانی کی دیکھیں کہ نکاسی کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کس قدر دشواری کا سامنا اٹھا رہے ہیں. فیملیز کے ساتھ یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں, لیکن کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے. 3-3, 4-4 فٹ جو پانی, وہ دیکھیں مشینیں لوگوں کی ادھر ہی ہیں سارا. آپ سے یہی گزارش ہے کہ شیئر کا آپشن دیا گیا ہے, اس پہ کلک کریں. شیئر پہ جتنا کلک کریں گے یہ میسیج جو ہے حکومتی ایوانوں تک پہنچے گا تو اس کا کوئی سدباب یا سلوشن نکلے گا. اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہ صرف یہاں کے لوگ یوز نہیں کرتے, کوہوٹا کے ہوں, کشمیر کے ہوں, پنڈی کے ہوں, اسلام آباد کے ہوں, ہر بندہ اس کو یوز کرتا ہے. سب کے لیے یوزفل چیز ہے, اس لیے سارے شیئر کریں. یہ دیکھیں کیسے رسی سے باندھ کر گاڑی لے کے جا رہے ہیں. سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. سینکڑوں گاڑیاں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لیکن جو عوامی نمائندے ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, وزراء ہیں, سارے مزے سے اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹیں دے کر حکومتی ایوانوں تک پہنچایا ہے. برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکومتی ایوانوں تک پہنچایا جا سکے اور اپنا اہم حصہ ڈالیں.